بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً بانی و میزبان محفل حضرت علامہ مولانا دلدار حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور اج دی سونی بابرکت سالانہ تقریب بعنوان ختم نبوت کانفرنس و امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیمینار و کانفرنس جیری اس مسجد اور مدرسہ جامعہ رضویہ قمر الاسلام وچ سالانہ منعقد ہوندی اور اج دی یہ بابرکت اور عظیم الشان تقریب ماشاءاللہ حضرات علماء کرام دی ایک کثیر تعداد تھوڑے سامنے تشریف فرما ہے. حفاظ اور قراء حضرات، کچھ بالان دی دستار بندی بھی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں کو علم نافع دی دولت نال نوازے. رب کائنات انہاں دے والدین کو صحیح معنی دے وچ انہاں عظیم خوشخبریاں اور بشارتاں دا مستحق بناوے جیڑیاں احادیث مبارکہ جو جی لائق بالان دے باب وچ والدین واسطے بیان ہوئی ہیں. اور رب کائنات انہاں کو صحیح معنی چ اپنے والدین دی اکھی دی ٹھنڈک بناوے. قبلہ صاحبزادہ محمد امین صاحب آستانہ عالیہ شاہوالہ شریف سارے پیر بھائی بھی تشریف فرما ہے. انہاں موضوع دا خصوصاً حکم فرمایا ہے. میرے ذمہ جرا موضوع ہے وہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی شخصیت دے حوالے نالی ہے. اس کو مزید نیرو ڈاؤن تو میں آپ کی تے، لیکن بہرحال انہاں جو حکم فرمایا ہے اسے حوالے نالی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ارضی و سماوی خصوصاً ساڈے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء آپ دی امت ایسے ایسے عظیم اور عالی مرتبت نفوس پیدا فرمائیں کہ جیری ہستی اور شخصیت دا مطالعہ کیتا ونجے وہ لگتا نہیں کہ ایک فرد دا مطالعہ ہے،
بلکہ جی میں ایک انجمن بلکہ ایک امت دا مطالعہ جی میں خالق کی کائنات نے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی دے واسطے یہ لفظ بولا کہ او اپنی ذات وچ امت آپ دے غالباً امر انہاں دا اسم گرامی ہے، مکی صحابی ہیں، تا امت دا مطلب اپنی ذات وچ انجمن ہونا، یہ اتنیاں خوبیاں ایک جاتے اکٹھیاں تھی ونجن کہ مطالعہ کرن والا پڑھن والا اون ذات دے بارے جو بھی تعارف دی اس کو سہولت اور ذریعہ حاصل ہوئے، او دے مطابق دیکھن والا خود انگشت بدندہ یعنی لندہ جنگلیاں پا کے بہوین کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہستی مبعوث فرمائیے اپنے محبوب علیہ السلام دے امتی بھیجیے کہ زندگی اور عرصہ حیات تو اتنا ہی گھن ہے جی میں ہر کوئی جیند ہے، 60-70 سال سونے فرمایا میری امت دی عمر ہے، ما بین 60 و 70، ہر کہیں اتنے ہی جیون ہے، کوئی اس تو بھی گھٹ جیندے رہنے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال دی عمر فوت ہی تھی گئے، 40 سال دی عمر ٹوٹل ہندوستانی 4 سال ہے، 1008 ہجری چاہے 1012 ہجری اب بھی سال ہے، لیکن انہیں 4 سالوں دے وچ حضرت مجدد جیسا ہیرا گھڑ کے گئے کہ جے پورے ہندوستان دے وچ سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ اور اپنی جد و جہد دے نال بہت تھوڑے عرصے دے وچ ایک پاسے شہنشاہ اکبر دی والجہانگیر دی قوت اور طاقت پوری حکومتی مشینری موجود ہے دین الہی دے پیچھوں، اور دوجے پاسے ہکو فقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فقیر دے ہتھوں پورے ہندوستان چوں کو مراہی دا صفایا کر چھوڑا۔ یہ ہیرا گھرن والا ہکو جنا ہے، او جنا بھی تب ٹوٹل 4 سال رہی ہے، انہیں 4 سالوں دے وچ بھی یہ ہیرا اس کو 2.5 مہینے رہی ہے، صرف 2.5 مہینے جنہاں کو فرمائندے آپ خود فرمائندے مجدد کہ میں کو زمین تو چاہ کے مرشد نے سریا تے پہنچا دیا۔ یہ جڑے ہیرے گھرن والے لوگ ہیں ظاہر ہے ہیرے ایویں تے نہیں گھڑی دے، پہلے آپ جوہری بننا پوندا، جڑا جوہری نہیں وہ ہیرا سنجاندے ہی نہیں، پتھراں تے کنکراں چ پئے ہوئے پہلے ہیرے کو سنجاننا پوندا ہے کس دے اندر کیا ہے، کیرے رنگ نال ول گھڑنا ہے، اس کو کیویں ملٹی فیسٹڈ انداز نال اس وچ حسن پیدا کرنا ہے، اس دے بعد ہیرے بن دن۔ ہیرے گھڑن والے بھی کمال ان تے ہیرے بھی کمال، اور اے ہکڑو ہیرے دی گال نے میں نے بات چونکہ بڑا اہم خطاب ہونا ہے لہذا میں اپنی تمہید کو مختصر کریں دے ہوئے صرف ایک نقطہ عرض کریں دے۔ میں آیت کریمہ پڑھی ہے، رب سونا فرمائے بے شک اللہ تو دے سارے فرشتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ دیں، اے ایمان والو تساں درود ہی پڑھو تے رج رج سلام ہی پڑھو، یہ اللہ دا حکم۔ ربیع الاول شریف دیاں ابتدائی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ، ایک واری درود پاک ربیع الاول دی ابتدا آغاز وچ اپنے محبوب اپنے سونے آقا دے حضور پھلاں دے گجرے درود پاک دی صورت وچ پیش کر چھوڑ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہترین تحفہ جرا امتی سونے دی بارگاہ وچ پیش کر سکتا ہے، اور سونے دی ذات نال تیز ترین گانڈھا اور مضبوط ترین گانڈھا یعنی منڈ بھی درود نال بنی سی تے کمال بھی درود پاک نال حاصل ہو سی، جتنا کثرت نال درود پاک پڑھا ونجے اتنے دل اچھے تھی نے بندے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈانڈ گھتن دی لوڑ نہیں، اون دے نال معاملہ ہے کہ بے کو نہیں سنا ہونا کہ حالیں زور دا کو تے حالیں زور دا، وہ دے وذکر ربک فی نفسک، اندر اندر رب کو یاد کرو، وہ بول سن دے جے کو اساں پہنچاونے وہ سن دے محبت دے نال درود پاک۔ اور اج دی رات میں گزارش سارا کو پہلے کرے ساں کہ کم سے کم 100 دفعہ جیرا درود ہی سوکھا لگ دے 100 دفعہ کم سے کم پڑھ کے سمو، تو انشاءاللہ اے اصل تحفہ ہو سی، اصل خوشی ہو سی، اور اپنی محبتاں دا اصل اظہار ہو سی ربیع الاول دی آمد دے ہوتے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ایک واری سا کو مزہ آوے سی تو ول چلدا رہے سی۔ اج یہ مزے آلان دی کہانی تے آخری جنے تک پہنچے دے۔
میرا سونا سجن حضور دی بارگاہ درود تو پڑھ لیں، کیونکہ یہ اللہ دا حکم ہے، اور اللہ دا حکم بھی ہے اور سونے دے نال اپنے تعلق قائم کرنے دا ذریعہ بھی ہے۔ اس دے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال دا واقعہ تو سنا اسی بہوں واری کوئی کو پوچھا گیا بھی تو کو حکیم محمد کیوں آدھیں، بے سیانے بھی تو بہوں ہیں، اپنی زندگی اپنی حیات ہی تو کو یہ لقب لوگوں نے دے چھوڑا ہے، تو ظاہر ہے خیالات دا یہ نزول جڑا دل تے ہوندا پی ہے اور جڑا آمد ہے آورد نہیں اس کیفیت نال، تو آپ نے فرمایا میں 1 کروڑ دفعہ درود پاک اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے۔ اور آپ خود فرماندے کہ میری ہمشیرہ 1 دفعہ آکھا کہ بابے دے کول، یعنی آپ دے جڑے والد محترم انہاں دے کول کوئی اسم اعظم ہے، بابا بہت سارے اوکھے مسئلے بھی حل کر گھندے کوئی اسم اعظم چاہیے ودے، تو فرماندے نے بابے کول پوچھا انہاں آکھے پتر درود پاک کو نہیں بڑا کوئی اسم اعظم تھی سکتا ہے، سب تو بڑا اسم اعظم درود پاک کے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، حضور نے فرمایا دکھ ٹل ویسن تے گناہ معاف تھی ویسن، یہ کیڑی شے چاہیے دکھ تکلیفاں تے منہ چاہیے مسئلہ ہے، آخرت وچ گناہ مثلاً دنیا چ گناہ مثلاً، حضور نے فرمایا دوہے مثلاً دا ہکو حل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی۔ ایک واقعہ میں نے کہا عرض کر چھوڑا شاید کریں پہلے بھی اتفاق تھی ہوئے، شیخ صالح مغامسی ویلے امام ہے ادھر قباء مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، لیکن رب نے فرمایا پہلی مسجد جندیاں بنیاداں دے ہک پتھر تقوی بھرا پیا، اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فی، سونا تو صحیح مسجد ہی سونے لگ دے وے ایندے وچ کھڑے کھڑے۔ اس مسجد دا امام ہے اور مسجد نبوی درس بھی دیندا ہے حدیث دا، اس دا ایک انٹرویو موجود ہے تساں سرچ کر کے دیکھ سکدے وے درود پاک دے حوالے نال۔ وہ آدھا میرا آپریشن تھیا ہارٹ دا، اوپن ہارٹ سرجری، اور جیلے میں کو ہوش آمن لگا اور کمپیوٹر وغیرہ جویں سکریناں دے اتے ہارٹ بیٹ اور آپریشن جڑا دل دا ہوندا وہ نظر آندا پیا ہوندا، تو جویں میں کو ہوش آیا تو میں کمرے دے وچ پریشانی والی فضا ڈٹھی کہ پہلے ایک ڈاکٹر ہی وہ لو تھے وہ 3 تھے 14 ڈاکٹروں دا پورا بورڈ آ گیا اور بڑی پریشانی نال انہاں سارے جو نشان آندے پے ہن سکریناں تے انہاں کو دیکھن، تو میں سمجھ گیا بھئی جویں جھوکاں لڈاون والے، وہ آدھے خیال آیا تو میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں کلمہ شہادت پڑھدا پیا، اور میری جیری نرس میری نال ڈیوٹی تے ہے وہ لبنان دی رہن والی ہے، لبنانی نرس، تو میں کو اس نے کلمہ پڑھدا ڈٹھا نا، ڈاکٹر تو اپنی پریشانی دے وچ ظاہر ہے کوئی حل گولن واسطے کہ موت و حیات دی کشمکشی مریض کو کیویں بچاؤں، میں کو یہ کلمہ پڑھدا ڈٹھا نا اس نرس نے، اس میں کو آکھے صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخ، اے شیخ کلمہ پڑھ گئی دائی ہن درود تے زور لاون دا ٹائم ہے، صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود تے زور لاؤن رج کے درود کو پڑھ، شہادت آ گئی ہے سونے رب دے، ایک واری بھی شہادت تے 20 واری بھی شہادت ہے، شہادت آ گئی، جیڑی شے تے رجن ہے نا وہ اللہ دے رسول دی بارگاہ درود پڑھ۔ وہ آدھن میں کو ظاہر ہے موت سامنے ہے تو میں بھی ان دی گال سنی ہوں، پوچھنا تو نہیں جو کیوں پڑھنا ہے، میں ہی درود شروع کر لیا۔ وہ آدھا کہ بالکل ریورس ایکشن کیا، جی میں پہلے ڈاکٹر پریشان تھے میں انہوں کو کھلدا بھی ڈٹھا تھوڑی دیر، معاملہ بالکل جیرا بھی ہے تکلیف والا دور ہو گیا۔ اس دے بعد میں نرس کو پوچھا بھئی تے کو کیویں خیال ہے صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کہ شیخ تو حدیث دا درس دیندے تے حدیث نہیں پڑھی ترمذی دی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جے پہلی جماعت کرے یہ تراویح دی قرآن پڑھے حضرت عمر دے دوری، انہوں نے حضور دی بارگاہ کیا عرض کی تھی، اے سونا انی اکثر الصلاۃ علیک، سونا میں رج تھوڑے تے درود پڑھدا، لیکن کدیں پوچھا نہیں بے کتنی دیر پڑھا، ڈیوریشن دا نہیں پوچھا، دورانیہ دا نہیں پوچھا، سونا کرم فرماؤ میں کو دس چھوڑو بے کتنی دیر کتنے گھنٹے پڑھا کرا، سونے فرمایا جتنا دل لگے، ماشاءاللہ یہ تو دل دے سودے، اپنے ویلے دی قیمت ہی دیکھیں جا سارے احساناں دی قیمت ہی دیکھیں، لوہاں کو تول چھوڑیں جیسے مہنگی لگی انہیں فیصلہ کر، ماشاءاللہ یہ اوکھا لفظ ہے، سوکھا لفظ نہیں، محدثین فرماتے ہیں حضور نے جتنا دل لگی دل علی گال تو، کیونکہ دل نے تو تولنا ہے لوہاں پہلوؤں۔ عرض کہندے سونا میں ارادہ کرنا کہ ایک ربع چوتھا حصہ وقت دا قل تو الربع، میں عرض کی تھی سونا چوتھا حصہ آپ کے درود پڑھا 24 گھنٹہ جو 6 گھنٹے، آپ نے فرمایا
جتنا دل آکی، لیکن ان زئتا خیر لکا، اگر ود ونجے تو زیادہ بہتر، اگر ود ونجے تو بہتر. میں عرض کی تھی سونا نصفین میں دو نصف کرنا چاہ وقت دے، 12 گھنٹے درود تے 12 گھنٹے بے کم. فرمایا ٹھیک ہے جتنا تیرا دل آکے، لیکن ود ونجے تو زیادہ بہتر. میں عرض کی تھی ثلثین 2/3 درود پڑھساں، 1/3 بے سارے کم کرے ساں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن ود ونجے تو زیادہ بہتر. میں کہ اجعل لک صلاۃ کلھا، سونا میں سارا ویلا درود ہی پڑھدا رہا آپ. یہ لے سارا وقت درود عرض کی تھی تو سونے فرمایا ایزن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک. یہی حدیث پاک دے آخری لفظ فرمایا دکھ ٹل ویسن تے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو فرمیندے نے لبنانی نرس نے میں کو آکھا کہ دکھ ٹالنا واسطے تو درود پڑھا ہوئے لے. حضور نے جیرا نسخہ لسے اسے نسخے نال شفا مل سی دا. سونے فرمایا درود پاک راج راجی کے پڑھو، کوئی وظیفہ کہنے کو پوچھان دی لوڑ نہیں، سجن ڈس گئے سارے وظیفے کیا پڑھنے کرے ہوئے. یہ لے کوئی مونجے پریشانی ہے سونے دی بارگاہ دے وچ درود پاک دے گجرے پیش. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں عرض کرنا چاہنا کہ حضور دے غلامہ نے درود کیرے رنگ نال مزے گھن گھن حضور دی بارگاہ پیش کی. یہ ایک تاریخ ہے 14 صدیاں دی محبتاں دی تاریخ ہے، عشق دی تاریخ ہے، قربانیاں دی تاریخ ہے، اپنے اندر دا سارا سنہپ کڑ کے سجنہ دے قدمہ چ ڈیر کرانا دی تاریخ. مختلف انداز. ایک تا صوفیاء دے بڑی کتاب ایک معروف ہے دلائل الخیرات شریف. تمام صوفی، تمام سلاسل دے تمام بزرگ جتنے بڑے صغیر پاک و ہندی کی بلکہ عرب و عجم دے صوفیاء دا وظیفہ ہے. 8 حزب نزدے یعنی 8 حصے ہیں درود پاک دے. سوار کو گھن کے ول سوار تے مقامن ہے. ٹھیک ہے، روزانہ حضور دی بارگاہ دے وچ مختلف صیغاں دے وچ سونے دے مختلف ناماں دے وچ درود پیش کرنا. اور یہ حضرت محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کتاب ہے. اور اس کتاب دے بے شمار برکتہ ہیں. سارے مرشد کریم خواجہ علامہ حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ دا وظیفہ آپ نے اپنے تمام خلفاء کو، میں گناہ گار دے دادا جی کو، حضرت سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہوالہ شریف والے تمام خلفاء دے وظائف دا حصہ ہے دلائل الخیرات. لکھی کرنا گئی 870 ہجری وفات محمد بن سلیمان جزوری. 870 ہجری فوت تھیون والا جنا اسے صدی جیری صدی فوت تھی ہے اسے صدی کتاب ساری اسلامی ریاستیں پہنچ گئے اور ساری اسلامی ریاستوں والا نے اپنا وظیفہ بنا چھوڑا ہے. اور درود پاک دا بڑا نرالا انداز اس نے متعارف کرایا. وہ ایک حوالے نال پائنیئر ہے، بالکل نوی ایگزامپل سیٹ کرنے والے. حضور دی بارگاہ دے وچ سب تو پہلے موڑ بد درود پاک دی فضیلت دے تے فضائل بیان فرمائیں. چند حدیث، ایک حدیث میں برکت واسطے عرض کر چھوڑا. اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، محبت والا دا درود سندا بھی ہاں تے سجاندا بھی ہاں کون ہے کتھے کہندا بالے کیوں اج درود یاد آ گئی ہے. عارفہم معرفت دے تو بہت سارے مانے، اج درود کیوں یاد ہے اس کو. اتنا پہلے بھی تو جیندہ آئی تعلق ہے کلمہ دا پڑھی ودائی، لیکن اج درود کیوں یاد ہے. معرفت دے جتنے معنی تھی سکتے گہرائیاں تے گرائیاں سجنا کو سارا پتہ. اور وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِ مَعْرَض، جے محبت نال نہیں پڑھا درود پاک وہ بھی ضائع نہیں ہوندا، پہنچتا ضرور ہے لیکن میں آپ سماعت نہ فرمائندہ وہ فرشتے آپ دی بارگاہ پیش فرمائیں. ایک درود پاک اور کئی دیگر احادیث بھی آپ نے روایت فرمائیں تاکہ جیڑا شخص درود پڑھدا پیے حضور دے سونے ارشاد دیکھ کے اوندا شوق اور جذبہ مزید ود وجے. اس دے بعد اگلا کم جنتے میں گفتگو جناب دی خدمت دی عرض کرنا چاہتا. جیرا محمد بن سلیمان جزولی نے منڈ بدے وہ منڈے ہے کہ اس دے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے 201 اسماء گرامی بیان فرمائے. 201 نام سونے. تو کتنے نام سونے ہیں؟ 99 اسماء حسنہ. یہ سونے رب دے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء حسنہ بھی 99. لیکن حضور دے غلامہ نے کئی حدیثاں تے غور کیتا جیڑی آدیاں بھی دنیا دا سارا سنہپ حضور دے سنہپ دا صدقہ ہے. اول ما خلق اللہ نوری لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الربوبیہ اظہرت الربوبیہ لولاک لما خلقت الدنیا او کما قال. باقی حدیث پاک کہ حضور فرمائیں کہ رب کائنات نے میرے نور کو دنیا بنائی ہے اور ول اس سے نور کو چند تارے سورج ہر چیز کائنات دی وجود ہی چاہیے. سب تو پہلے اپنے نور کو میرا نور تخلیق فرمایا. حضور دے غلامہ نے غور و فکر شروع کیتا کہ اگر ہر چیز حضور دے نور کو لی بنیے
ول ہر شے دے حسن دے وچ بھی حضور دے حسن ہی دی جھلک ہونی چاہیے. یہ شے سورج دی روشنی، چند دی روشنی، بلباں دی روشنی، سیاہی دے وچ حضور دیاں زلفاں دی سیاہی، اور مختلف سماحت، خوشبوواں، جو بھی کوئی حسن کائنات دا ان دا تعلق رنگ دے نال ہے، خوشبو دے نال ہے، ٹچ اور مس کرن دے نال ہے، یا کوئی بھی حسن دی کوئی گال کے کوئی سمجھ کے حوالے نال آسے. ہر حسن حضور دے حسن دا فیضان اور عکس ہے. لہذا ہر حسن کو حضور دا ایک صفاتی نا کشید کرنا شروع کیتا علماء نے. یہ سفر شروع کیتا حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہر نا حضور دا چاہ کے اس نا تے درود بھیجا، ہر نا تے درود، تاکہ ہر پل درود بھی نواں تھیندا رہے، سجنا دی ثنا بھی بیان تھیندی رہے، تعریف اور نعت بھی بیان تھیندی رہے. کیونکہ آپ دا ہر صفاتی نا حضور دی صفت ہے، تے صفت بیان کرنا ہی نعت ہے. اور اللہ دا حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث، سونا اللہ دی نعمتاں دا چرچا کرو. سونے کو بھی حکم ہے چرچا کرنا، سارے واسطے تو بدرجہ ہے تم حکم ہے. سونے کو حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی تعریف کرنا اخلاقیات ہی اچھا نہیں لگتا. رب نے فرمایا سونا اپنی تعریف کو اساں تھوڑے واسطے فرض فرما چھوڑے دے کہ تساں اپنی تعریف فرماؤ. یہ اللہ دے حکم دے عمل ہو سی، یہ اخلاقیات دے خلاف نہ ہو سی، یہ رب دے حکم دی تعمیل ہو سی. تحدیث نعمت، نعمت دا چرچا کرنا. لہذا حضور نے اللہ دے حکم دے نال اپنی شانہ خود وہ بیان فرمائیں یہ رب نے آپ کو عطا فرمائی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسمائے گرامی حضور دے غلامہ نے مختلف کوشش کر کے، محنت کر کے، راتی جاگتے ہر حسن تے غور کر کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہک حسن کو نا اپنے طور تے کشید کریں دے، سونے لفظاں دی صورت ول پیش کریں دے. یہ سفر محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ شروع فرمایا. 77 سال آپ دی قبر کھودی گئی. مراکش نال تعلق ہے آپ دا، یعنی رباز قبرستان ہے اتھو دا معروف جتا آپ مدفون ہیں. پہلے سوسی چند اس بعد آپ کو شفٹ کیتا گیا کہ آپ دی قبر تے وہ پانی دا ہی میں دھارا ہے، پہاڑی پانی دا، یعنی وجہ کو قبر کو نقصان ہونے دا خطرہ ہے. تو آپ نے خواب بشارت دیتی، تبدیل کیتا گیا. اور یہ واقعہ شیخ اشرف علی تھانی میں لکھے جمال الاولیاء دے وچ اور دیگر ظاہر دارالخیرات شریف دے شروع چی موجود ہے یہ واقعات دے وچ کہ جیرے 77 سال بعد آپ دا جسم مبارک کٹا گیا قبر چوں، تو آپ دا پورا جسم بھی سلامت تھی، اور جیرا کپڑا پاتا ہویا کفن دی صورت جو بھی سلامت. اور میں نے لوگاں اتنا ثابت ڈٹھا تو دل آکھا بھی دیکھوں چہرے دی زیارت کرو. یہ چہرہ کھولا تو چہرہ بھی بالکل سلامت اور بالکل زندہ اور تر و تازہ. اور میں نے ایک بندے آکھا دیکھا ہے جیندہ کہ لگدا جیندہ بھی، ہے جیندہ کہ لگدا جیندہ. اس نے انگلی رکھی، انہوں نے رخسار دے تے انگلی رکھی تے زور دیتا. پھر میں نے جے زور دیتا تا جی میں جیندے بندے تا خون ہٹ ویندے، انگلی ہٹاؤ تا ول آندے، اوے ہٹا بھی صحیح تے ولا بھی صحیح، لگ دے نہیں پے جیندے. درود پاک نے ہمیشہ دی حیات عطا فرما. اللہم صلی علی محمد محمد مبارک وسلم. اون فقیر نے، یعنی آپ خود اندازہ کرو کہ اتنا تا مقبول ہوئے درود پاک کہ اس درود کو ایک چونڈ تے پیر مہر علی شاہ بھی پڑھ دے بیٹھیں، بئی چونڈ تے اسے دوری غلام حسن سواگ بھی پڑھ دے بیٹھیں. غلام حسن سواگ دا 47 خلیفہ بھی پڑھ دا بیٹھیں. حضور دی بارگاہ دے وچ انہاں بولاں دے وچ حاضریاں پہلا ویندن جیرے بول ہی فقیر دے لکھے ہوئے. او کس حد تک ثواب بھی شریک ہو سے نا حضور دی بارگاہ کس حد تک مقبولیت دا اندازہ کیتا ہوئی سکتے کہ کیا ہو. حضرت محمد بن سلیمان جزولی جیرا مڈ بدھا ایک کام اگھن ٹورا. امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید محنت کی تھی. القول البدی آپ دی حدیث درود پاک دی کتاب ہے، اور قول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کتاب وچ آپ نے حضور دے 450 اسماء بیان فرمائے. 450 نا سونے 200 ہکل فگر پہنچ گئے 450 تک. انہاں دے بعد مزید سفر چلا. حضرت خاتم الحفاظ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی 75 واری اکھی نال دیدار کرن والا بیداری دے وچ عالم. انہوں نے کتاب لکھی تو انہوں نے حضور دے 500 اسماء گرامی ذکر فرمائے. حضرت امام زرقانی نے محب الدنیا دی شرح لکھی، اس دے وچ آپ نے 800 اسماء حضور دے ذکر فرمائے. ادھے بعد سلسلہ مزید چلا. حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں دارالخیرات شریف دی خود بڑی شرح لکھی ہے مزید الدلالات الواضحات، اور بڑی سونیاں گفتگو ہیں. صاحب عمل شخصاً حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دہا مصر نال آپ دا تعلق.
اور جڑے شیخ کو امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ 1324 ہجری دے بھی سید محمد سعید مالکی رحمت اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ مسجد حرام دے امام کو آپ نے حدیث مسلسل بالاولیہ دی اجازت دیتی. اسے فقیر کو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی نے دلال الخیرات پڑھن دی اجازت حاصل کی. یعنی امام احمد رضا دا جڑے سند یافتہ ہن انہاں دے سند یافتہ ہن حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی. آپ نے حضور دے 830 اسماء گرامی بیان فرمائے. اور بہت سارے سندھ بھی کئی بزرگ ہیں جڑے اس سفری شریک رہن اور ہن نہ چندے پئیں فقیر دا جندے ذکر دی اج محفل سجیے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا این محبت پیچھا رہ ونجے گا؟ ساریاں محبتاں ڈھیر کیتیاں نے، اپنے سارے کمالات اور ساریاں صلاحیتاں جو رب نے عطا فرمائیاں، ہر صلاحیت حضور دی محبت صرف فرمائی. ہر یہ 14 صدیاں دی تاریخ ہے. حضور دے ہر غلام کو جیرا کم آندا ہے انہیں ہر کم جو صلاحیت مہارت کوئی ایکسپرٹیز اللہ نے عطا فرمائی اس نے اپنی اس مہارت کو حضور دی خدمت واسطے آپ دی محبت دے حصول واسطے صرف فرمائی. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دی میں گنے تے نہیں پورے نہ لیکن تقریباً 1000 کول بہت زیادہ حضور دے اسماء گرامین جڑے ہدایے کے بخشش وچ موجود 1000 کول ود کے حضور دے اسماء گرامی. اور آپ نے آپ دے ہر اسم دے اتے درود ہی بھیجے تے سلام ہی بھیجے. درود ہن تا کروڑا ہن، سلام ہن تا لکھا ہے. لکھاں کول مرادی ان لمیٹڈ ہے، کروڑاں کول مرادی ان لمیٹڈ. تو درود و سلام دی اج چونکہ سونے دی بارگاہ دے بھی جیسا اپنی حاضری پیش کرنی ہے یکم ربیع الاول دی سونی رات محبت دی حاضری اور درود پاک نال حاضری. تو اساں این عاشق نے اپنے انداز جو سلام لکھے نے حضور دی بارگاہ دے وچ اور آپ دے ہک ہک حسن دے اتے سلام بھیجے. آپ دے لاکھوں سلام یہ کو قبولیت دا انداز خود اندازہ کرو قبولیت دا کہ کوئی محفل نہیں حضور دی محبت اور حضور دے ذکر دی یعنی انہاں سلامہ بغیر مکمل تھی وئی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس محبت نہ لکھے گئے ہو سن جڑے ہر حال محفل وہ صرف پاکستان اور ہندوستان دی گال نہیں، پورے عرب و عجم، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، جتھا جتھا میلاد دیا محفلیں سجدیاں محفل دے اختتام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور ایک تبلیغی جماعت دے ایک بزرگ دا انہاں دا قول انہاں دی ایک کلپ کا میں تو بھیجے وہ خود پہ آدھے ہیں کہ میں حضور دے روضہ پاک تے حاضر ہویاں تو میں کوئی چند شعر یاد ہیں انہیں چند شعراں کو پڑھ کے جو میں کو روحانی سکون ملے وہ میں کو بھی کوئی انداز ہی نہیں مل سکا جرا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دیا رہا دیا تھا. جے بھی محبت نال پڑھے تو یہ دلیل ہے شہدی کی محبت نال لکھا گیا. ایک پاسے ہے محبت، بے پاسے ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دا کمال اور آپ دی مہارت، آپ دے تبحر علمی یہ رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا. کچھ لوگاں دا آپ تھی کہ اعتراض ہے کہ آپ نے سیرت تے کوئی کتاب نہیں لکھی. سیرت طیبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دا سال بسال ذکر، حضور دے خصائل دا ذکر، آپ دے اخلاق عالیہ دا ذکر، آپ دے شمائل دا ذکر، آپ دے حسن سراپا دا بیان، یہ سارے دا سارا سیرت دا موضوع ہے کہ آپ دی بچپن کو گھن کے آپ دا لڑکپن، آپ دی ولادت با سعادت، آپ دا بچپن، آپ دا لڑکپن، آپ دی عہد شباب، آپ دی جوانی، آپ دا بیست دے بعد دی مکی زندگی، بیست دے بعد دی مدنی زندگی اور وقت آپ دے جنگن دے حالات، آپ دے امن دے حالات، آپ دے دین، آپ دی راتی، آپ دی پسند، آپ دی ناپسند، آپ دا کھاون، آپ دا پیون، آپ دا پاون، آپ دا راون، آپ دا سمن، آپ دا مسکراون، جو آپ دے سونے عادات ہیں سارے دے سارے دا آپ دی بھی سال مبارک تک بیان، اس کو سیرت آکھا ہے. تو جیرے آدھے ہیں کہ آپ نے سیرت نہیں لکھی انہوں کو بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف اعلیٰ حضرت دے لاکھوں سلام پڑھنے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام نہیں لکھے حضور دی سیرت طیبہ دے جتنے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ہر پہلو صرف انہاں 171 شعراں چ موجود، ہر پہلو موجود. یعنی سب تو اہم پہلو ہے آپ دے خصائص دا، یعنی آپ دے او منفرد حیثیتاں اور صفات یعنی اللہ تعالیٰ نے کہے نبی کو عطا نہیں فرمائی آپ کو عطا فرمائی. انہاں خصائص دا ذکر بھی سیرت دا موضوع ہے. آپ دے مبارک جیرا حلیہ ہے یا کوئی شمائل آکھا ہے
آپ دیاں زلفاں، آپ دیاں سونیاں اکھیں، آپ دی بینی مبارک، آپ دے رخسار، آپ دی داڑھی مبارک، آپ دی کندھے مبارک، آپ دا سینہ مبارک، آپ دا پورا سراپا، آپ دے مبارک ہاتھ، آپ دیاں سونیاں باواں، آپ دے قدمین شریفین، آپ دی ساقین، یہ سارا ذکر جڑا حسن سراپا ہے سونے دا، ایدہ بیان بھی سیرت دا عام موضوع ہے۔ اور شمائل دے بابی آپ دے زلفوں کو گھن کے آپ دے قدماں دے ناخنوں تک ہک ہک عضو تے اگر 14 صدیاں کے سلام بھیجے منظوم اندازی تو دنا ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف ذکر نہیں فرمایا، سونے دیاں اکھی تے بھی سلام ہے، آپ دیاں سونیاں پلکاں تے بھی سلام ہے، آپ دیاں اکھیں دے دیکھن دے انداز تے بھی سلام ہے، آپ دیاں ابروہاں تے بھی سلام ہے، آپ دیاں دو ابروہاں دے وچالے چ رگے ہاشمیت تے بھی سلام ہے، آپ دے سونے متھے تے بھی سلام ہے، آپ دیاں زلفاں تے بھی سلام ہے، زلفاں دی مانگ تے بھی سلام ہے، اور زلفاں جنہ کندھے تے آپ ہو دیاں کندھے تے لٹکن تے سلام ہے، یہ لے زلفاں جو خوشبو دے ہلے اٹھ دین، خوشبو دے ہلے اٹھن تے بھی سلام ہے، حضور دے سونے کندھا تے بھی سلام ہے، آپ دے سینے تے بھی سلام ہے، آپ دے قلب اتھر تے بھی سلام ہے، قلب اتھر جرا مرکز و محور ہے ذات الہی دے تمام تجلیات دا انہاں تجلیات تے بھی سلام ہے، حضور دی سونیاں باواں تے سلام ہے۔ آپ دیاں سونیاں باواں تے سلام ہے، آپ دیاں سونیاں انگلیاں تے سلام ہے، انگلیاں دے ناخنوں تے سلام ہے، ناخنوں دے وچوں پھٹن والے چشماں تے سلام ہے، جڑے معجزات دا ظہور ہوئے ہک ہک سونے دے عضو مبارک کول اوندا بیان ہے، حضور دی سونی داڑھی دا ذکر ہے، آپ دی پیٹھ مبارک دا ذکر ہے، پیٹھ دے وچ فرمایا او جڑی مہر نبوت ہے جڑی ایویں لگی ہوئی ہے کعبہ دے وچ حجر اسود لگا، انہاں سونیاں تشبیہاں دے نال ہک ہک حضور دے عضو مبارک تے سلام فرمائے، آپ دی ساقین، آپ دی سونیاں پنڈلیاں تے سلام ہے، آپ دے قدماں تے سلام ہے، قدماں دا وہ حصہ جڑا اٹھا ہویا ہوندا ہے وہ حصے تے سلام ہے، اللہ اکبر، آپ دی قدماں دی سونیاں انگلیاں تے سلام ہے، انگلیاں دے وچ موجود چمکتے ناخناں تے سلام، اور ناخناں دی تشبیہ ہے ہلال دے نال، چند ابھردا ہے نا، چند پہلی رات دے چند جے راج ربیع الاول دا چند لکھتا کھڑا ہے، یہ چند ہی کوئی ہلال آکھا ہے، آپ نے تشبیہ جڑی حضور دے ناخناں کو دیتی ہے وہ ہلال دے نال تشبیہ دی، چونکہ چند ہیں آپ بدر ہیں، آپ سونے رب دے حکم اور اطاعت دے نال سراج منیر ہیں، لہذا آپ دے نال یہ سونیاں تشبیہاں آپ نے پسند فرمائیں جنہاں تشبیہاں دا سرا قرآن کریم نال ون کے ملتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ لے یہ ایک پہلو ہے آپ دے سلام دا، وقت حضور دے بچپن تے سلام ہے، آپ دی ولادت تے سلام ہے، آپ دی رضاعت تے سلام ہے، آپ دی اماں تے سلام ہے، آپ دے بہنی تے بھراواں تے سلام ہے، اور اتھا اپنی اماں دے گود دے وچ سم کے حضرت حلیمہ سعدیہ دی اپنے بھائی واسطے جڑا ایک سائیڈ چھوڑ لیندن کہ اے پاسو تا میں پیسا ہوں پاسو میرا بھائی پیسی، فرمایا سونا اون حال اچھی تھوڑے انصاف تے سلام، حضور دے عہد بچپن، آپ دے عہد طفولیت تے سلام ہے، آپ دے شام دے سفراں تے سلام ہے، آپ دی پورے شباب تے سلام ہے، شباب دے ہکی کمال تے سلام ہے، ہک ایک حسن تے سلام ہے، حضور دی بیست تے سلام ہے، قرآن دے اترن تے سلام ہے، غار ہرا دے ہک ایک پل تے سلام ہے سونے، اور مکہ دی زندگی تے سلام ہے، مدینہ دی زندگی تے سلام ہے، حضور دی حیات مبارکہ حسن سراپا کو الگ انداز وچ لکھا ہے، حضور دی زندگی دے ماہ و سال کو الگ انداز وچ، اس دے بعد حضور دیا جنگاں دا ذکر الگ ہے، حضور دے غلاماں دا ذکر الگ ہے، غلاماں تے سلام، خلفائے راشدین تے سلام الگ بھیجے، عشرہ مبشرہ تے سلام بھیجے، امہات المومنین تے سلام بھیجے، اہل بیت اطہار تے سلام بھیجے، سیدہ کائنات تے سلام بھیجے، حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین تے سلام بھیجے، حضور دے اہل بیت دے ہک ایک فرد تے سلام بھیجے، یہاں تک کہ پوری امت کو سلام بھی شریک فرمائے، اپنے بابے تے سلام بھیجے، اپنی اماں تے بھیجے، اپنے استاذاں تے بھیجے، اور انہاں سلام میں شریک تھیون والے ہر غلام کو بھی سلام میں شریک فرمائے۔ یہ آپ دا کمال ہے کہ آپ نے ہک سلام دے وچ پوری کائنات محبت، محبتاں دی پوری کائنات، محبت و عشق دی پوری کائنات کو جمع فرمایا۔ اسم برکت واسطے صرف چند سلام جب تک حضرت صاحب تشریف نہیں گنا دے یہ تک پہنچ سکسو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شروع دے تری شعر حضور دے خصائص ہیں، آپ دے معجزات ہیں، آپ دے کمالات ہیں۔ شروع دے تری شعر اساں پورے نہیں پڑھ دے لیکن آپ دے معجزات دا ذکر ہے، یہ اہم ترین موضوع ہے، معجزات بھی حضور دی سیرت طیبہ اہم ترین موضوع ہے، لہذا آپ دے اے سلام پوری سیرت طیبہ دے ہر پہلو دے جامع ہی آپ دے
171 شعراں دے وچ آپ نے پوری کائنات سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے ذکر دی جمع فرما چھوڑا، ہر حال پہلو کوئی تشنہ نہیں دیا، لہذا یہ 171 مصرے شعر وہ ہستی لکھ سکتی ہے جندے صرف تمام سیرت دیاں کتاباں، تمام مغازی دیاں کتاباں، تمام دلائل دیاں کتاباں، دلائل آدھن معجزات کو، دلیل دی جمع دلائل، دلائل دیاں کتاباں جتنی ہیں وہ معجزات دیاں کتابیں، دلائل النبوہ، بلکہ معارج النبوہ، دلائل النبوہ، شواہد النبوہ، مدارج النبوہ، ساریاں حضور دے معجزات دیاں کتابیں، خصائص کبرا تک، خصائص بھی یہ نال لگ دے ہوئے حضور دے معجزات بیان فرمائے گئے۔ ان تمام کتاباں حضور دے شمائل دیا جتنی کتابیں ہیں، حضور دے فضائل دیا جتنی کتابیں ہیں، ان تمام دا جب تک کوئی احاطہ نہیں کریں، اور حضور دی سیرت طیبہ تے لکھن والیاں ساریاں کتاباں حضرت عروہ بن زبیر کو گھن کے حضرت ابن ہشام، ابن اسحاق ابن ہشام، اور اس دے بعد تک اپنے دور تک جتنی اہم کتابیں لکھیاں گئیاں، جب تک انہوں نے صرف پڑھنا نہیں بلکہ استحضار علمی ایک پہلو ذہن وچ محفوظ نہ ہوئے، اون ویلے تک 171 شعر نہیں لکھے وائیں سکے۔ لہذا آپ نے حضور دی بارگاہ دے وچ منظوم سیرت طیبہ بھی ہے، اور حضور دی بارگاہ دے وچ سلاماں دے گجرے بھی ہیں اور نذرانے بھی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک مصر دی بھی یا قرآن دی آیت دا اشارہ ہے، یا حدیث پاک دا، یا صحابہ دے آثار دا، یا ائمہ کرام دا، ائمہ کرام دے اقوال اور ارشادات، یا صوفیاء دا ذکر خیر ہے۔ آپ نے کوئی لفظ ہک بھی ایسا نہیں پورے اپنے کلام دے وچ، اور خصوصاً انہاں سلامہ دے وچ جن کوئی دلیل قرآن و حدیث صحیح روایت دے نال موجود رہو۔ جان رحمت اور شمع بزم ہدایت، یہ بھی قرآن دی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہ او نور ہے جن رب نے ہدایت عطا فرماونی، شمع بزم ہدایت، ہدایت دی بزم دی بلدی شمع اور ڈیوا اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک سونے دا قیامت تک جو آپ دی نبوت و رسالت ہے، قیامت تک واسطے این دنیا دوتے دلالت اور گمراہی کو کہیں قیام نہیں کرن دیونا، حضور نے ہمیشہ واسطے ایسا ڈیوا بال چھوڑے جیرا ہمیشہ کائنات کو ہدایت دینا روشن رکھ سی۔ شہر یار ارم تاجدار حرم، یہ ایک لفظ ہے جنتے سلام بھیجے، جان رحمت شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم تاجدار حرم، جنت دے شہنشاہ، صرف ونجن والی گال نہیں، اتھاں شہنشاہیاں فرماویاں سونے نے، تاجدار حرم، حرم دے تاجدار، مکہ دے وارث، قیامت تک واسطے اللہ دے گھر کعبۃ اللہ کو آباد فرماؤن والے، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جنت دے دولہا شب اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ 31ویں شعر کو گھن کے 81ویں شعر تک، 81 شعر تک یہ آپ دا حسن سراپا بیان فرمائے، حسن ظاہر، وہ اشارہ سے چند پڑھ دے، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، جندے جلوے دے نال کلیاں کھل پئیاں مرجھائیاں ہوئیاں، تو سلام کہنے ہوتے ہوئے اس گلے پاک منبت، یہ جگہ تو وہ سونا پھول کھل ہے، اس جگہ تے سارے سلام ہو۔ وہ جگہ کیری ہو سکتی ہے؟ وہ جگہ مکہ بھی ہے، وہ جگہ وہ بطن مبارک بھی ہے جن کو سونا تشریف کی دیا نے، وہ سارے اسلاف اور سارے ارحام حضرت آدم علیہ السلام، جن کو حضور فرمائیں کہ اللہ نے میں کو پاک اسلاف اور پاک ارحام کو حضرت آدم کو گھن کے فرمایا میں منتقل ہو رہی ہوں، کوئی بھی چالے دی وچ ناپاک نہیں آیا، ایسا گناہ گار جرا اسلام ہے اللہ دی سجان کو معروم ہوئے وہ کوئی نہیں آیا، تا اتھا سلام بھیج کے آپ نے دراصل آپ دے سارے شجرے دیتے سلام پیش فرمائے۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ ہن شروع پہ فرمائیں آپ دا حسن سراپا، تو سب تو پہلے آپ دی قد مبارک تے سلام بھیجیں، سونا قد، طائران قدس جس کے ہیں کمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو سرو آکھے اور سرو چمن ہی چھوندے، اور چمن ہی درختاں دے نال چہچہاندے ہوئے پرندے بھی موجود ہوتے،
اگر سونے کو سرو آکھے سرو قد فرمائے تو این تشبیح دے نال ول بئی تشبیح گلشن دی جوڑیے کہ سونا چمنج کھڑے ہوئے سروین اور این سرو دیاں کمریاں کورن طائران قدس اللہ دے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ فرشتہ دی جماعت ہے جی صبح و شام سونے کو درود دے گجرے پیش کرے. طائران قدس این سرو قامت دے اتے موجود ہے. وصف جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. آپ دے سر مبارک دے ذکر وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لکے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. جی میں بدل دا ٹکڑا ہوئے سونے دی زلفاں وسدے بدلا مانگو ہیں کالے بدلا مانگو سونے دی زلفاں مشک سا خوشبو والیاں الطیف و سراب من طلعت ہی و شذ و بداب میں وفرت ہی. آپ دیاں زلفاں کل خوشبو دے ہلے اٹھے و شذ و بداب میں وفرت ہی فسکرت ہنا من نظرت ہی نینا دیاں فوجاں سر چڑھی. آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنے. تو حضرت بھی اس کو بیان پہ فرمائیں آپ دیاں زلفاں دا حسن لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں چلا. حضور دی سیند دے اتے سلام سیند، لیکن سیند کو پہلے تشبیہ ہے لیلۃ القدر. حضور دیاں زلفاں کو تشبیہ دیتی ہے عام راتی نال نہیں ہو رات یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. حضور دیاں زلفاں دی تشبیہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر ہے ہی حتی مطلع الفجر اور مطلع الفجر حضور دا چہرہ انور ہے اور چہرہ انور اور زلفاں دے درمیان جو سیند ہے جیری صراط مستقیم مانگو سدھی ہے. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک تشبیہ قرآن کریم کو لئیے یا حدیث پاک کو دور و نزدیک کے لخت لخت دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام. بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. فرمائیں جیلے آپ کنگھی فرمائیں نا کنگھی دے دانے ہونے کنگھی دے دانے یہ والا پھیری ویندی دانے ہونے فرمائیں جو جی کنگھی دے دانے پھر دے پہن نا زلفاں دے اتے او کنگھی دے دانے دیکھن والے اشاق دے دلاں کو ٹکڑے ٹکڑے پہ کرے چونکہ آرے دا چلنا کنگھے دا چلنا گویا آرے دا چلنا ہے. فرمایا انہاں زلفاں دے حسن دے اتے اشاق شہید پہ ہونے اور وہ شہید نہیں جرے مک ونجن وہ شہید بلا یا انہاں دا ربی مرزا کو یہ مرن والے نہیں انہاں عاشقوں کو نویاں زندگیاں عطا پہ ہوں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کتنا خوبصورت انداز حضور دے سونے سماعتوں کو سلام بھیجے. کان لالے کرامت اساں ہیران دے ذکر کو گال چھیڑی ہے وہ ہیران دا ذکر آ گیا. فرمایا او کان مبارک سونے دے جیرے کان ہن کان مطلب کھان معدن جیرے معدن اور کان ہن کیری شے دی ہیرے اور لال اور جواہر دی کان کیریاں شیاں کرامت رب دے پاسوں او عزتاں او شرافتاں او کمالات جو رب نے آپ کو عطا فرمائن وہ سارے دے سارے دا مرکز حضور دیاں سماتا ہے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. صحابہ فرمائن کہ جے سونے کو غصہ آویا تو آپ دے ابروان دے بھی چالے دے وچ ہک رگ ہی جیری پھل ویندی ہے سرخ رگ تھا ظاہر ہو ویندی درمیانی حصے. حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رگ دا نام آپ رکھے رگ ہاشمیت. یہ ہاشمی خون دیو غیرت والی رگ جیری حالت غصہ جنبودار ہو ویندی ہے اون سونی رگ دے اتے بھی سارا سلام ہو. چشمہ مہر میں موج نور جلال یہ تشبیہ بھی کمال ہے. فرمائندن آپ دی پیشانی مبارک چہرہ مبارک کوئی میں ہے جی میں سورج دا چشمہ ہوئے روشنیاں دا کوئی چشمہ کوئی مرکز کوئی منبع کوئی مصدر روشنیاں دا اور اس جلال دیاں لہراں پیاں چل دیاں ہوئے اور انہاں لہراں دے وچ رگ ہاشمیت دا ظہور پیا ہوندا ہے جی میں نور دے چشمے دے وچوں کوئی ایک لہر پہ چل دی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اس جبین سعادت سونے دی جبین سعادت دیتے شفاعت دا صحرا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سونا پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب فرمائیں کہ میں کعبے کو جھکدا ہوئے ڈٹھا. فرمایا سونا انہاں بھواں تے سارا سلام ہوئے کیونکہ بھواں دی شکل بھی محراب والی ہوندی ہے
تے نال محراب کعبہ دی تشبیہ دیتی ہے کہ جڑے بھواں دی ولادت تے محراب کعبہ جھکیے انہاں بھواں تے انہاں سونے ابروہاں تے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں پہ وہ سارا سایہ افغن مجا، ذلہ کسر رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور دیاں سونیاں پلکاں تے سلام، اشک باری مجگاں پہ برسے درود، سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ انہاں پلکاں تے جڑے ہنجو وسدے رہن، فرماندے رو ہنجو نن او شفاعت دے موتیاں دی لڑی آئی، جڑیاں لڑیاں نے غلاماں دے بیڑے تار چھوڑنے نو پار کر۔ معنی قدر آ مقصد ماتا آ نرگے سے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، حضور دیاں سونیاں اکھیں دا ذکر اور اکھیں دے وچ حیا دا ذکر، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، حضور دیاں سونیاں اکھیں دے جھکے ہون تے بھی سلام، لیکن جھکا ہو کے بھی اونچا دیکھن تے سلام۔ بینی دے لو مانے کی تیری تولو مانے، بینی دے ایک مانا تھا سمپل ہے ناک مبارک سونے دی، دوسرا مانا یعنی یہ جو کہ وہ بینت کو ایک مصدر نکل سکتے بینی تو دیکھن جا مطلب ہے، تو اسی دو مفہوم لکھ دیں، اکھیں جھکیاں تے دیکھن اچا، چونکہ انی ارا مالا ترون وہ دیکھا جو تو سنی میں دیکھ سکتے، لہذا اکھ ہے تو جھکی لیکن عرش اولا تک سونے دی اکھ پئی وے ہے تو جھکی لیکن صرف زمین تے نہیں ٹکران دی پئی، تحت الثری تک رب کائنات نے خزانے کھولے ہوئے سونے دے والے۔ ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ حاضر محترم، آپ دے پورے سلام 171 شعر اور ایک شعر پتہ نہیں آپ نے کس انداز اور کس محبت نال سونے دے اسماء، آپ دے سونے صفات، آپ دے خصائل، آپ دے شمائل، آپ دے معجزات، آپ دے کمالات، آپ دے جو سیرت طیبہ دا حضور دی مبارک شخصیت اور ذات مبارکت نال جوڑا ہویا، جیرا حسن، جیری حقیقت، جیرا کمال ہے، آپ نے ہی سونے اندازی جمع فرما چھوڑا۔ یہ صرف ایک سلام نہیں بلکہ آپ دے تمام نعتاں دے وچ اسماء بکھرے پے، تے جیرا سفر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے شروع فرمایا، حضور دے اسماء دی تشکیل دا سفر، اسماء بندی دا سفر، نمن کلیچر دا سفر، کہ حضور دے سونے سونے نا چنن، آپ دے سونے انہاں صفتاں دے جڑیاں صفتاں قرآن وچ ملن، حدیث وچ ملن، جو قرآن و حدیث دے علوم دی روشنی دے وچ کائنات تے غور کر کے نکلن ثابت ہوئے، انہاں تمام صفات کو پہلے دیکھو سمجھو، اور انہاں صفات حضور دا سونا اسم گول کے انہوں تے درود و سلام بھیجو۔ اسارے یہ عرض کریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں سلاماں تے بھی لکھاں سلام بھیجے، یا محبت نال بھیجن، اور یہ آپ آخر تے عرض کیتی ہے کہ قیامت تیری جنہ سارے حاضر ہو سن، یہ سونے شعر یا آخری پڑھ چھوڑوں برکت واسطے، آپ دی دعا بھی ہے تے اصل دعا چی شریف ہو گئی، فرمائندن یہ حسرت تیری آخر تے آپ نے بیان فرمائی ہے، اور خواہش بھی ہے اور آپ دی دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ دعا قبول ہی ہو سی جی میں پورے سلام قبول ہوئے اللہ دی بارگاہ اور پوری آفاقی شہرت اور قبولیت ملی۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کو اٹھا کھڑا میں اللہ دے فرشتے تے آکن ہاں رضا اج سنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اساں گناہگار بھی انہاں سلامہ جی شریک ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اس ماہ مبارک کی خصوصاً اور ہر حال عموماً درود پاک دے گجرے پیش کرنے دی توفیق اور سعادت نصیب فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔